السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں۔ آمین آمین۔ ٹیگ کر لیتے ہیں اپنے فرینڈس کو، اور دعائے خیر ہے، اس میں سب شامل ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور دنیا تو یہی رہ جانی ہے۔ کچھ سیکھ لیں، آگے پھیلا دیں، اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں، تاکہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ۔ اور تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی نام وغیرہ نہیں لکھ رہی، جو مجھے نظر آ رہا ہے میں ان کو ٹیگ کر رہی ہوں بس۔ کائنڈلی معافی چاہتی ہوں اگر کوئی مائنڈ کرتا ہے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ تو چلے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ اگر کوئی اور نام اس کے علاوہ گزر چکا ہے تو میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ میں اس وقت ٹیگنگ کر رہی تھی، اسکرین مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، صرف اس پہ لکھے ہوئے نام نظر آ رہے تھے، یعنی ٹیگ فرینڈ نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سب کو میرا بہت سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بعد میں آنے والی سسٹرز کو بھی بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو سلام کرے گا مجھے تو پیش کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیپ بریدنگ کر لیتے، میرے ساتھ کیجیے گا۔ چلے جی، ریلیکس ہو گئے؟ چلے اچھا، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے جادو کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی کچھ دعائیں پڑھی تھی، تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا، بہت ہی زیادہ واسٹ وہ ہے، ٹاپک ہے بہت ہی، تو بس مختصر جو چیز ہماری کام کی تھی بس اسی کا ذکر کیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ، اور اس میں نے کچھ آپ لوگوں کو جو دعائیں تھی وہ بتائی تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور پھر ایک کلمہ آپ کو لوگوں کو سکھایا تھا کہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ آج انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا، یا تو ہم سورہ البقرہ کی آیت جو لاسٹ 2 آیات ہیں اور بہت مشہور ہے وہ پڑھیں گے، یا پھر آیت الکرسی پڑھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ آیت الکرسی جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے جو ڈیٹیلز بتائی تھی، اس میں صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں بتائی تھیں، جو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہر شر سے محفوظ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ ایون اپنے شر سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہماری زبان ہمیں شر میں مبتلا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر صبح شام ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل آیت الکرسی اور معوذات یعنی معوذتین، سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ اخلاص اور سورہ البقرہ کے آخری 2 آیات روزانہ رات کو پڑھیں۔ صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھائیں۔ مسنون طریقہ علاج حجامہ جو حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ گئے تو بتایا تھا، اور شرعی دم اور دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے میرا خیال ہے پہلے یہی بتانا چاہیے تھا، کیونکہ جو شیاطین ہیں، جو میں نے بتایا تھا نا کہ جو جادوگر ہیں وہ شیاطین کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کو اپنے ورکرز مہیا کرتے ہیں، تو وہ ان سے کام لیتے ہیں، تو وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ جب ہم شیاطین سے حفاظت کی دعائیں وغیرہ سب پڑھ لیتے ہیں تو ہم پہ وہ چیز اثر نہیں کرتی۔ ویسے بھی رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جادو کا اثر ہونا کسی پہ وہ میرے اذن سے، اگر میں چاہوں گا تو اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جادوگر کے لیے جو ہے وہ جنت کی خوشبو حرام ہے، جو جادو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جو جادو کرواتے ہیں، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پہ توکل
کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا جب تک اللہ سے اجازت نہیں چاہتا. تو کیوں نہ اچھے اچھے خوبصورت کام کریں جس سے سب کو فائدے ہوں. اور حسد کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے. ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کے نصیب میں، کسی اور کو کسی کے نصیب کا نہیں مل سکتا. تو بس یہ ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن. اور آ جاتے ہیں آیت الکرسی پر. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں اگر آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں. ایک روایت ہے اس کے بارے میں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی. مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن ابی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کی ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کی بال کی مانند تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یعنی وہ شیطان تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ملی کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ البقرہ میں ہے، یعنی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں وہ تو خود اس بات پہ گواہ ہے. تو یہ ہمیں پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھیں گے صحیح تجوید کے ساتھ تو اثر ہوگا. ٹھیک ہے. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روک سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی اس کی فضیلت ہے. اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل بتا سکوں. تو یہ دو چیزیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، اور باقی آپ لوگ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بتاؤں گی. ابھی تو صرف ہمیں اسے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہے، طریقہ کار وہی ہے، میں پڑھوں گی پھر آپ لوگ پڑھیں گے صحیح تجوید کے ساتھ. ایک دفعہ کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے لے کے ہم ورڈز لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے، اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی
وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہے اس کا. اب ہم آتے ہیں ورڈ بائی ورڈ اسے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا حمزۃ الوصل پہ ہمارا یہاں پہ فتحہ ہے, زبر ہے, تو اسم الجلالہ سے پہلے زبر اور پیش آتا ہے تو موٹا پڑا جاتا ہے. اللہ اللہ لا الہ. ٹھیک ہے, 4 to 5 کاؤنٹ سے اسے کھینچیں گے. اگر آپ نے اسے کم کھینچا تو معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہے نا کوئی الہ نہیں مگر وہ, یعنی اللہ. اگر آپ نے اس کو کم کھینچا معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے, پھر سے کیونکہ صلیح ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ملا کر پڑھا جائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم. الحی حیو, حیو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر الگ پڑھیں گے الحیو, جیسے اب انالیسس کریں, القیوم قو اور یا قیوم. ٹھیک ہے, 4 کاؤنٹس سے کھینچ لیں گے کیونکہ بسم اللہ میں ہم نے 4 کاؤنٹس کھینچا تھا. الحی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تا, یا جھٹکا جھٹکا آئے گا. اقصى الحلق پہ جائیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے, پیٹ نہیں ہلے گا, صرف اقصى الحلق پہ اسے حمزہ کو ساکن کریں گے جو ہمارے آواز کے پٹھے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لا تأخذه, خوا موٹی, خوا خو, خوا خو, خذو, اور ذال باریک, خذوه خذوه خذوه. سینۃ و سینۃ, ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے, سینہ سینۃ ولا نوم, واولین ہے, ولا نو, لکھنؤ نو, ولا نوم. لہو ہ, لہو لہو ما. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو مد صلہ کبرا صغرا ہے نا, چھوٹی والی 2 کاؤنٹ جسے کھینچا جاتا ہے. کبرا کب بنے گی, جہاں حمزہ آئے گا, بھی آگے آئے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ کبرا ہے مد صلہ, اور یہاں پہ صغرا چھوٹی بنے گی. 2 کاؤنٹ اور 4 کاؤنٹس کھینچیں گے. ٹھیک ہے, لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ٹھیک ہے, ما فی ما فی السماوات وما فی الارض. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے را میں, کیونکہ ہمارے پاس وہ ہے توسط ہے. ٹھیک ہے, آواز درمیانی چلے گی, اور ضاد کو ہم نے ساکن کرنے, قلع ہے, یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, روانی کر سکتے ہیں لیکن وقف ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, وما فی الارض. جب ضاد ساکن ہوگا موٹا ہوگا, اور زبان کے موٹے کنارے جب جا کے اوپر داڑوں کو لگیں گے, 5 داڑوں اوپر کے, اسے مضبوطی سے, کمز کو بھی لگے گی, داڑوں کو بھی لگے گی, اور اسے ساکن کریں گے تو اس میں جو صفت لازمہ ہے استطالت, تو یہ لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آواز بھی چلے گی, کیونکہ جو آواز قید ہوتی ہے زبان اور تالو کے درمیان, اس کی آواز کو وہ چلائے گی. ٹھیک ہے, زبان کی جڑ بھی اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے, دال کا مخرج ٹچ نہیں کرے گی, تالو سے کرے گی. ٹھیک ہے, وما فی الارض وما فی الارض. اگر میں اس کو ضاد کو ساکن کروں, اس سے پہلے حمزہ پہ زبر لگاؤں, تو اس کی ادائیگی کچھ ایسے ہوگی, ٹھیک ہے, آواز پیچھے سے آگے کی طرف چلے گی, کیونکہ لمبا مخرج ہے نا اس کا, استطالت ہے, مستطیل سے ہے, لمبا ہوگا اس کا. یعنی آپ جب زبان کے, آپ کے جب ساکن پہ ساری خوبیاں واضح ہوتی ہیں, جب آپ زبان کے موٹے کنارے آپ دونوں رائٹ لیفٹ سائڈ کی داڑوں کو, مسوڑوں کو لگائیں گے, تو آواز پیچھے سے آگے کی طرف چلے گی اور موٹی ہوگی. ٹھیک ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ ہے, سمجھے. ٹھیک ہے, الگ اور ضاد الگ. وَمَا فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس آئے گا, آپ لوگ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ سکھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو, فوراً آ جائے گا.
پھر یہاں پہ ہمارے پاس اخفا ہے، ٹھیک ہے، من ذا، من ذا، من ذا، رائٹ اوے نون ساکن کو دیکھ کے رائٹ اوے ذیل کے مخرج پہ جائیں گے، باریک اخفا ہوگا یہاں پہ من ذا، من ذا، ٹھیک ہے، اور نون کو چھپاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے ریٹین کرتے ہوئے اس کو جائیں گے ذال کے. پھر ذال جب ہو جائے گا اخفا کمپلیٹ 2 کاؤنٹ کا کاملہ گریڈ کا، تو پھر ہم نے ذال کو ادا کرنا ہے اور آگے ملانا ہے، ٹھیک ہے. من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، 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 یشفع عنده الا عندہ. ہم نے کیوں بولا؟ کیونکہ دال اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، حرف اخفا ہے دال. عند عی کے آ کے نیچے زیر عی، عندہ. ہو کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ یہاں پہ مد صلہ کبرا ہے، وہاں صغرا تھی، کبرا ہے کیونکہ حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے. جب بھی 29 لیٹر میں سے ہمارے پاس ہائی ضمیری کے بعد ہمارے پاس یہ آئے گا، حمزہ آئے گا، آگے پیچھے متحرک اور حمزہ آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے. من ذا الذی، ذل، ذل، من ذا الذی یشفع، یشفع عنده الا بإذنہ، بإذنہ. ذال کی آواز میں رخاوہ تھوڑی چلے گی اور باریک ہے، ٹھیک ہے. بی با لیٹر جو ہے یہ بی کی ساؤنڈ دے گا جب اس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. الا بإذنہ، نیہ. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا ادائیگی؟ ٹھیک ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی تو بعد میں بھی آپ لوگ پریکٹس کر سکتے، ٹھیک ہے. یعلم، آواز عین کی چلے گی، اس میں بھی کیا توسط ہے، ٹھیک ہے. لن عمر، لام نون عین میم را میں توسط ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیٹر میں جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس میں آواز چلتی ہے درمیانی. یعلم، یعلم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یعلم ما، دونوں میم کے مخرج کے پہ جائیں گے، اس کے خشک حصے پکڑ کے پھر اسے پیش دیں گے، ضمہ دیں گے، گولائی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے. ہاف وے رولنگ نہیں ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خلفہم، خلفہم. ہم نہیں کریں گے، ہو کی ساؤنڈ آئے گی، کمپلیٹ رولنگ ہے پہ کریں گے، عکس الحلق سے یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، طا موٹی ہے تو طا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ولا یحیطون بشیء، بشیء پڑھائی، بشیء من علمہ الا بما شاء. 6 کاؤنٹ کھینچیں گے، مد متصل واجب بنتی ہے اور ساکن پہ ہمیشہ 6 ہو جاتی ہے اور حمزہ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. الا بما شاء، جھٹکا دیں گے. میں تھوڑا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے ساکن کریں تاکہ آپ کو ساکن کی آواز آئے، ٹھیک ہے. الا بما شاء. وسع، 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 وسع کرسیو، میں نے اکثر کو سنے بولتے ہیں وسع کر، نہیں، وسع، وسع عین 1 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. وسع کر، وسع کرسیو، وسع، وسع کرسیو. کر روا جو موٹی ہے اس سے پہلے کیونکہ پیش آ گئی ہے، ضمہ آ گیا اور ساکن سے پہلے، تو کر کی آواز ہوگی، ٹھیک ہے. کرسی، کر نہیں کریں گے، جہاں ساکن ہوتا ہے نا وہاں مخرج چھوڑ دیتے، قلقلہ ہو جاتے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وسع کرسیو، سیو، سیوہ السماوات والارض، والارض، والارض. دعا ساکن ہو جائے گی، ٹھیک، اس کی آواز چلے گی. ولا یؤودہ، ولا یؤودہ حفظہما، ولا یؤودہ، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وهو العلی العظیم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فرائیڈے کو اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور یہ دعا کے 2 ڈیز ہیں ہمارے پاس، ٹیوزڈے اور فرائیڈے مارننگ 10 بجے۔ کائنڈلی سب لوگوں کو بلایا کریں تاکہ سیکھیں۔ بہترین موقع ہے آپ لوگوں کو، MPFHS بلاگرز کے ممبرز نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اللہ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو چلے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔